خوش آمدید۔ آج کے اس نئے گہرے مطالعے میں ہم ایک بار پھر کچھ ایسے حقائق کی گہرائی میں جانے والے ہیں جو ہماری روزمرہ کی سوچ کو چیلنج کرتے ہیں۔ جی، اور یہ حقائق زندگی کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا اور ایک مختلف زاویہ فراہم کرتے ہیں۔ بالکل۔ آج کے اس تفصیلی نشست کا موضوع ہم نے رکھا ہے روز قیامت کی ایک مختصر گھڑی۔ یہ عنوان ہی اپنے اندر ایک گہرا تجسس رکھتا ہے۔ ہاں، اور آج ہماری گفتگو کا جو بنیادی مواد ہے نا، وہ انتہائی فکر انگیز ہے۔ یہ مواد قرآن مجید کی سورت یونس یعنی سورت نمبر 10 کی 2 آیات پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 46۔ جی ایگزیکٹلی۔ ہم انسانوں کو وقت سے ایک عجیب سی عقیدت ہے، بلکہ ایک جنون سا ہے۔ بالکل، ہم ہر وقت گھڑی دیکھتے رہتے ہیں۔ ہاں، مطلب ہم وقت کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اسے منظم کرتے ہیں، ٹائم مینجمنٹ کے کورسز کرتے ہیں، اور ہمیشہ یہی شکایت کرتے ہیں کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ لیکن یہ 2 آیات وقت کے اس پورے تصور کو ایک بالکل ہی مختلف سطح پر لے جاتی ہیں۔ تو چلیں اس بات کو تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ ان 2 آیات میں وقت کی حقیقت اور انسانی زندگی کے اس طویل دورانیے کے احساس کے حوالے سے کیا پیغامات پوشیدہ ہیں۔ اگر ہم اس بات کو ایک وسیع تر پس منظر میں دیکھیں نا، تو یہ آیات محض کسی دور رس مستقبل کی پیشین گوئی نہیں کر رہی ہیں، صحیح۔ بلکہ یہ انسانی نفسیات اور عموماً ہماری یادداشت کی ساخت کے درمیان ایک بہت گہرا تعلق قائم کر رہی ہیں۔ یعنی یہ مواد دراصل ہمیں یہ سمجھنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم جس چیز کو اپنی حقیقت مان کر بیٹھے ہیں، جی ہماری مصروفیات، ہماری کامیابیاں، ہاں، وہ سب ایک وسیع تر کائناتی پیمانے پر کیا حیثیت رکھتی ہیں۔ بالکل، اور جب ہم اپنی زندگی کے روزمرہ مفروضوں کو ان آیات کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں تو ایک بہت ہی مختلف تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے۔ یہ ہمیں اپنے وجود کے مقصد پر آزر نو غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ ایک بہترین بنیاد ہے ہماری آج کی گفتگو کے لیے۔ تو سیدھے چلتے ہیں سورت یونس کی آیت نمبر 45 کے پہلے حصے کی طرف۔ جی، متن کے الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ کچھ یوں ہیں کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُوهُمْ كَأَنَّمْ لَمْ يَلْبِثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، یعنی اور جس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا، ایسا محسوس ہوگا جیسے وہ دن کی صرف ایک گھڑی ہی ٹھہرے ہوں۔ ذرا اس منظر اور اس نفسیاتی کیفیت کا تصور کریں۔ ایک انسان اس دنیا میں 60 یا 70 سال گزارتا ہے۔ ہاں، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ۔ اس طویل عمر میں کتنے ہی دن ہوتے ہیں، کتنی ہی ناختم ہونے والی راتیں ہوتی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں، جد و جہد ہوتی ہے، انتظار ہوتا ہے۔ یہ سب مل کر زندگی کو ایک بہت طویل سفر بنا دیتے ہیں۔ لیکن متن یہ بتا رہا ہے کہ جب حتمی دن اکٹھا کیا جائے گا تو یہ پوری کی پوری زندگی محض دن کے ایک چھوٹے سے حصے کے برابر محسوس ہوگی۔ مطلب صرف ایک گھڑی، یہ وقت کی اضافیت یا ریلیٹیوٹی کا ایک کتنا پراسرار پہلو ہے نا۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ وقت کا تجربہ اور وقت کی یادداشت، یہ 2 بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ اس کو تھوڑا مزید واضح کریں گے؟ دیکھیں، ہم انسان وقت کو اس وقت کے حالات کے مطابق محسوس کرتے ہیں۔ جب ہم کسی شدید تکلیف یا بوریت کا شکار ہوتے ہیں تو 1 گھنٹہ بھی ایک صدی جیسا لگتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن جب ہم کسی ابدی، لامحدود اور ناقابل بیان حقیقت کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہمارا ذہن اس ماضی کی زندگی کو کیسے پروسیس کرے گا؟ یعنی جب ابدیت کا سامنا ہوگا۔ جی، یہ آیت اسی کیفیت کو بیان کر رہی ہے۔ جب انسان کے سامنے نہ ختم ہونے والی زندگی کا پردہ چاک ہوگا تو اس دنیا کی محدود زندگی کی حیثیت بالکل سکڑ کر رہ جائے گی۔ کیونکہ لامحدود کے مقابلے میں محدود کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی۔ ایگزیکٹلی، یہی وجہ ہے کہ پوری زندگی کا دورانیہ اپنے تمام تر ہنگاموں کے باوجود محض ایک گھڑی کی طرح محسوس ہوگا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ احساس وقت اس حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے کہ ہماری دنیاوی زندگی کا وہ طویل احساس دراصل ایک فریب نظر ہے، ایک نفسیاتی سراب ہے۔ بالکل۔ اس تصور کو روزمرہ زندگی سے جوڑنے کے لیے ہم ایک عام سی مثال پر غور کر سکتے ہیں۔ فرض کریں کوئی طالب علم اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے کئی سال تک کسی ہاسٹل میں رہتا ہے۔
وہ سال اسے گزارتے وقت یقیناً بہت طویل اور کٹھن لگتے ہوں گے۔ ہاں نا، روزانہ کی کلاسیں، امتحانات کا دباؤ، دوستوں کے ساتھ بننا اور بگڑنا، راتوں کو جاگنا، یہ سب ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ محسوس ہوتا ہے۔ لیکن جس دن وہ اپنی ڈگری لے کر اس ہاسٹل سے ہمیشہ کے لیے نکل رہا ہوتا ہے اور دروازے سے باہر نکل کر پیچھے مڑ کر اس عمارت کو دیکھتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے جیسے وہ کل ہی تو اپنا سامان لے کر یہاں آیا تھا۔ بالکل، وہ تمام طویل سال اس کے ذہن میں سمٹ کر محض چند لمحوں کی یاد بن جاتے ہیں۔ اب اس انسانی کیفیت کو اس عظیم کائناتی منظر نامے پر لاگو کر کے دیکھیں۔ اگر دنیاوی سطح پر بھی ایک مرحلہ ختم ہونے کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھنے سے وقت اتنا مختصر لگتا ہے، تو ابدیت کے دروازے پر کھڑے ہو کے تو واقعی یہ پوری زندگی دن کی ایک گھڑی ہی محسوس ہوگی۔ وہ ہاسٹل والی مثال اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے بہت کارآمد ہے، اور میں اس میں ایک اور جدید مثال کا اضافہ کرنا چاہوں گا۔ ہم سب کے پاس اسمارٹ فونز ہیں۔ جی بالکل، اسکرین ٹائم کا تو سب کو ہی مسئلہ ہے۔ ہاں، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب ہم فون پر کوئی سوشل میڈیا ایپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید 5 یا 10 منٹ گزرے ہیں۔ لیکن جب ہم گھڑی دیکھتے ہیں تو 2 گھنٹے گزر چکے ہوتے ہیں۔ بالکل، ہمارا ذہن ایک خاص قسم کی مصروفیات یا سراب میں الجھ کر وقت کے گزرنے کا احساس کھو دیتا ہے۔ دنیا کی زندگی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ مطلب ہم اس کی چکا چوند میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے ہم ہمیشہ یہیں رہیں گے۔ لیکن جب وہ اسکرین بند ہوگی نا، یعنی جب حتمی حقیقت سامنے آئے گی، تو احساس ہوگا کہ یہ تو محض ایک مختصر سی گھڑی تھی۔ اور میرا خیال ہے یہیں سے اس احساس زیاں کا آغاز ہوتا ہے کہ ہم نے اس مختصر سے وقت کو کن چیزوں کی نظر کر دیا۔ جی بالکل۔ یہ اسمارٹ فون والی مثال تو واقعی ہماری روزمرہ زندگی کا بالکل عین عکس ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے جب ہم اس آیت کے اگلے الفاظ پر غور کرتے ہیں۔ یتعارفون بینہم۔ ہاں، متن کہتا ہے یتعارفون بینہم، یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ یہ ایک بظاہر چھوٹی سی لیکن انتہائی گہری تفصیل ہے۔ یہ بہت ہی حیران کن بات ہے۔ ہے نا؟ ایک طرف تو یہ کیفیت ہے کہ پوری زندگی بس ایک گھڑی جیسی لگ رہی ہے، یعنی وقت بالکل سمٹ چکا ہے۔ لیکن دوسری طرف یادداشت بالکل دھندلی نہیں ہوئی۔ ایگزیکٹلی، وہ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، یعنی اس دن کی اس بے پناہ ہیبت کے باوجود انسان یہ دیکھے گا کہ اچھا یہ تو وہی شخص ہے جس کے ساتھ میں نے وہ مختصر سی گھڑی گزاری تھی۔ یہ وہی ہے جس سے میں نے جھگڑا کیا تھا، یا جس کی خاطر میں نے اپنے اصول توڑے تھے۔ یہ پہچاننے کا جو عنصر ہے، یہ اس منظر کی شدت میں بہت اضافہ کر دیتا ہے۔ بالکل اضافہ کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیے، اگر انسان اس دنیا کی زندگی کو مکمل طور پر بھول جاتا، یا اس کے ایک گھڑی کی تفصیلات اس کے ذہن سے محو ہو جاتی، تو شاید وہ پچھتاوا اس قدر اذیتناک نہ ہوتا۔ ہاں، پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی۔ لیکن ایک دوسرے کو پہچاننا اس بات کی علامت ہے کہ انسان کی یادداشت اور اس کا شعور پوری طرح بیدار ہوگا۔ وہ ان تمام رشتوں اور دنیاوی مفادات کو یاد کرے گا جن کی خاطر اس نے اپنی ترجیحات طے کی تھیں۔ وہ دیکھے گا کہ جن لوگوں کی خاطر اس نے سچائی سے منہ موڑا تھا، آج وہ بھی اسی طرح بے بس کھڑے ہیں۔ یہ باہمی پہچان دراصل اس دنیاوی زندگی کے ان تمام مصنوعی سہاروں کے کھوکھلے پن کو عیاں کر دے گی جن پر ہم بہت فخر کرتے ہیں۔ مطلب ہر شخص یہ سوچے گا کہ ہم نے اتنے مختصر سے وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کیا اور اس کا حتمی نتیجہ کیا نکلا۔ جی، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری یادداشت اس دن ایک بہت بڑے بوجھ یا ایک آئینے کا کام کرے گی جس میں ہم اپنے ہی اعمال کا عکس دیکھیں گے۔ اور یہی باہمی پہچان اور حقیقت کا کھلنا ہمیں آیت کے آخری حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ متن کہتا ہے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما کانوا مہتدین، جس کا مفہوم ہے یقیناً وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ جب ہم اپنی دنیا میں خسارے یا نقصان کی بات کرتے ہیں تو ذہن فوراً کسی مالی نقصان کی طرف جاتا ہے، یا کسی رشتے کے ٹوٹنے یا کسی مقابلے میں ہارنے کی طرف۔ بالکل، لیکن یہاں جس خسارے کا ذکر ہے اس کی نوعیت ان سب سے بہت مختلف اور بہت بڑی ہے۔ یہ دراصل ایک وجودی یا ایگزسٹینشل خسارہ ہے۔ اگر ہم اس بات کا گہرائی سے تجزیہ کریں نا کہ اللہ سے ملاقات یا لقاء اللہ سے انکار کا نتیجہ اس قدر بڑے خسارے کی صورت میں کیوں نکلتا ہے، تو انسانی نفسیات کا ایک نیا پہلو سامنے آتا ہے۔ جی بالکل، انسان جس چیز کو جھٹلا دیتا ہے وہ اس کی تیاری بھی نہیں کرتا۔ یہ بات تو ہے۔ جب کوئی شخص اس حتمی ملاقات یعنی اس حقیقت کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے کہ اسے ایک دن جواب دہ ہونا ہے، تو اس کی پوری زندگی کا محور
صرف یہی دنیا بن جاتی ہے۔ اس کا کوئی ایسا مقصد نہیں رہتا جو دنیا کے مادی فوائد سے بالاتر ہو۔ وہ اپنے تمام اعمال، اپنی تمام توانائیاں اسی ایک گھڑی کی زندگی کو سنوارنے میں لگا دیتا ہے۔ تو جب وہ اس ابدی حقیقت کے سامنے جا کر کھڑا ہوتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ جس دنیا کے لیے اس نے سب کچھ قربان کر دیا وہ تو ایک گھڑی کا سراب تھی، اور جس ملاقات کا اس نے انکار کیا وہ اس کے سامنے کھڑی سب سے بڑی حقیقت ہے، تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی پوری کی پوری زندگی ایک غلط بنیاد پر تعمیر کر دی تھی۔ اس سے بڑا خسارہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان کا پورا سرمایہ وقت رائگاں چلا جائے۔ اور شاید اسی لیے فرمایا گیا کہ وہ ہدایت پانے والے نہ تھے، کیونکہ انہوں نے خود حقیقت کی طرف جانے والے دروازے کو بند کر دیا تھا۔ بالکل، انہوں نے خود کو اس سراب تک محدود کر لیا تھا۔ جب ہم اس خسارے کی بات کرتے ہیں اور انسان کی اس ہٹ درمی کو دیکھتے ہیں تو ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ انسان اس قدر واضح سچائی کو ماننے سے انکار کیوں کرتا ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ ہماری انسانی فطرت ہے۔ مطلب ہم ہر چیز کا نتیجہ اپنی آنکھوں کے سامنے اور فوراً دیکھنا چاہتے ہیں؟ جی، ہم بے صبرے ہیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جو سورہ یونس کی اگلی آیت یعنی آیت نمبر 46 کے متن میں بے حد گہرائی کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ آیت کا پہلا حصہ ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور اگر ہم آپ کو اس وعدے کا کچھ حصہ دکھا دیں جو ہم نے ان سے کیا ہے، یا ہم آپ کو وفات دے دیں۔ یہ الفاظ بظاہر ایک مخصوص سیاق و سباق میں ہے، لیکن ان میں چھپا ہوا پیغام کائنات کے ٹائم لائن اور انسانی ٹائم لائن کے فرق کو واضح کر رہا ہے۔ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے کہ سچائی اور اس کے انجام کو انسان کی زندگی یا موت کے ساتھ مشروط کیوں نہیں کیا گیا؟ اس میں یقیناً کوئی بڑا فلسفہ ہوگا۔ بالکل، ہم انسانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کائنات کو اپنی زندگی کے چھوٹے سے دورانیے کی اینک سے دیکھتے ہیں۔ ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی نظریہ سچا ہے تو اس کا انجام میری آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے۔ یعنی اگر ظالم کو فوراً سزا نہیں مل رہی تو ہم یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ کوئی انصاف نہیں ہے۔ جی، لیکن یہ آیت وقت اور تاریخ کے ایک بہت بڑے اصول کو بیان کر رہی ہے کہ حتمی حقائق کسی انسان کی زندگی یا اس کے مشاہدے کے محتاج نہیں ہوتے۔ اللہ کا جو وعدہ ہے، چاہے وہ اعمال کی جزا کا ہو یا سزا کا، وہ اپنے مقررہ کائناتی وقت پر پورا ہونا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پیغام دینے والا اس وعدے کی تکمیل کو اپنی طبی زندگی میں دیکھے یا اسے اس تکمیل سے پہلے وفات دے دی جائے۔ سچائی اپنے ہونے کے لیے ہمارے دیکھنے کی محتاج نہیں ہے۔ یہ بات اتنی اہم ہے کہ اسے ایک اور زاویے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے نا جیسے کوئی شخص 1000 صفحات کی کوئی کتاب پڑھے اور صرف ایک پیراگراف پڑھ کر یہ فیصلہ کر لے کہ اس کہانی کا تو کوئی سر پہر ہی نہیں ہے۔ ہاں، کہ اس میں تو کوئی انصاف نہیں ہے۔ ہماری انسانی زندگی کا دورانیہ اس کائناتی کتاب کا محض ایک جملہ یا ایک پیراگراف ہے۔ ہم اس ایک پیراگراف کو پڑھ کر پوری کہانی کے انجام کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری محدودیت ہے، کائناتی قانون کی خامی نہیں۔ اگر کوئی چیز ہماری آنکھوں کے سامنے وقوع پذیر نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ کبھی نہیں ہوگی۔ بالکل درست، اور یہی سوچ ہمیں اس آیت کے آخری اور فیصلہ کن حصے کی طرف لے جاتی ہے جو اس پوری بحث کو مکمل کرتا ہے۔ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، یعنی تو ان کی واپسی ہماری ہی طرف ہے، پھر اللہ ان کے سب کاموں پر گواہ ہے۔ یہ الفاظ اعمال کی حتمی جواب دہی کے تصور کو واقعی ایک نئی جہت دیتے ہیں۔ اس حصے میں 2 انتہائی اہم الفاظ ہیں جن پر غور کرنا ضروری ہے۔ کون کون سے؟ پہلا لفظ ہے مرجعہم، یعنی حتمی واپسی۔ عام طور پر ہم زندگی کو ایک سیدھی لکیر سمجھتے ہیں نا، جو پیدائش سے شروع ہو کر موت پر ایک اندھیرے میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ لفظ اس وہم کو توڑ دیتا ہے۔ موت دراصل کوئی خاتمہ نہیں ہے، بلکہ اس مقام کی طرف واپسی ہے جہاں سے اصل جواب دہی کا آغاز ہونا ہے۔ یعنی انسان کا سفر ایک دائرے کی صورت میں ہے جس کا اختتام اسی ذات کی طرف پلٹنے پر ہوتا ہے جس نے اس کا آغاز کیا تھا۔ بالکل، اور دوسرا لفظ جو سب سے زیادہ لرزہ خیز ہے وہ ہے شہید۔ ثم اللہ شہید علی ما یفعلون۔ اللہ ان کے سب کاموں پر گواہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گواہ ہونا محض دور سے دیکھنا نہیں ہے۔ ہماری دنیا میں بھی تو گواہ ہوتے ہیں نا۔ لیکن دنیاوی گواہ صرف وہ دیکھتا ہے جو ظاہر ہوتا ہے۔
یہ ایک بہت اہم فرق ہے دنیا کا گواہ صرف آپ کے عمل کو دیکھتا ہے؟ جی، لیکن جب ہم متن میں لفظ شہید کو دیکھتے ہیں تو یہ اس ہستی کی طرف اشارہ ہے جو ظاہر اور باطن، عمل اور اس عمل کے پیچھے چھپی ہوئی نیت دونوں سے مکمل طور پر باخبر ہے۔ انسان دنیا میں اپنے اعمال پر پردہ ڈال سکتا ہے، اپنی چالاکیوں سے لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، یا کوئی برا کام کر کے اس پر کوئی اچھا سا لیبل لگا سکتا ہے۔ بالکل، لیکن جب وہ حتمی واپسی کرے گا تو اس کے ہر ایک عمل، ہر ایک سوچ اور ہر ایک نیت پر ایک ایسا گواہ موجود ہوگا جس کی گواہی کو کسی صورت چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تصور اعمال کی مکمل جواب دہی کو اجاگر کرتا ہے۔ جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کی اس ایک گھڑی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک نیت ایک مکمل اور بے عیب ریکارڈ کا حصہ بن رہی ہے، تو اس کا زندگی گزارنے کا انداز یکسر بدل جانا چاہیے۔ یہ بات انسان کو واقعی ایک گہرے غور و فکر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ہم اپنے روزمرہ اعمال کو کتنی آسانی سے نظر انداز کر دیتے ہیں نا، یہ سوچ کر کہ یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے یا کسی نے نہیں دیکھا۔ جی، ہم غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم آج کے اس پورے تفصیلی مطالعے کو سمیٹنا چاہیں تو ہمارے سامنے کیا تصویر ابھرتی ہے؟ ہم نے سب سے پہلے تو یہ جانا کہ ہم جس طویل زندگی کے دورانیے پر اتنا یقین رکھتے ہیں وہ حتمی حقیقت کے پیمانے پر محض دن کی ایک گھڑی جیسی ہے، اور اس کی طوالت کا احساس دراصل ایک دھوکہ ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اس مختصر زندگی میں ہم جو رشتے، دوستیاں اور دشمنیاں بناتے ہیں وہ سب اس بڑی حقیقت کے سامنے ہمیں پہچان کی صورت میں یاد آئیں گی اور ہماری جواب دہی کا حصہ بنیں گی۔ اور ہم نے یہ بھی سمجھا کہ سب سے بڑا خسارہ مال کا نہیں بلکہ اس ملاقات کا انکار کر کے اپنی پوری زندگی کو ایک سراب کی نظر کر دینا ہے۔ اور آخر میں ہم نے یہ حقیقت جانی کہ سچائی اور وعدوں کی تکمیل انسان کے مشاہدے کی محتاج نہیں، ہر شخص کو لوٹ کر جانا ہے، اور اس کے ہر عمل پر ایک ایسا گواہ موجود ہے جو صرف عمل نہیں، نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ میں اس خلاصے میں صرف یہ جوڑنا چاہوں گا کہ ان آیات کا مقصد انسان کو مایوس کرنا یا ڈرانا نہیں ہے بلکہ اسے غفلت کی نیند سے جگانا ہے۔ ایک ویک اپ کال ہے یہ۔ بالکل، معلومات اور مصروفیات کے اس ہجوم میں جہاں ہم روزانہ درجنوں کام کرتے ہیں اور دنیاوی ترقیاں ہی ہماری زندگی کا واحد مرکز بن چکے ہیں، یہ پیغام ہماری آنکھیں کھولنے کا کام کرتا ہے۔ یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم رکیں، ایک لمبا سانس لیں اور اپنے روزمرہ کے مفروضوں پر غور کریں۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ وقت کی اصلیت کو سمجھو اور اس ایک گھڑی کو ان چیزوں پر ضائع مت کرو جن کی ابدیت کے سامنے کوئی وقت نہیں ہے۔ اور جب ہمیں اس جواب دہی کا ادراک ہو جاتا ہے تو ہماری زندگی میں ایک نیا مقصد اور ایک نئی ذمہ داری جنم لیتی ہے۔ بالکل درست۔ یہ واقعی ایک ایسا مطالعہ ہے جو ذہن کے بند دریچوں کو کھول دیتا ہے اور سوچ کی کئی نئی راہیں ہموار کرتا ہے۔ ہم سب کو اپنی ترجیحات پر دوبارہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ جی۔ اب اس گفتگو کے اختتام پر سننے والوں کے لیے ایک گہری اور نئی سوچ چھوڑ کر جانے کا وقت ہے۔ ذرا اس بات پر غور کیجیے، آج کی نشست میں ہم نے دیکھا کہ وقت کا ہمارا احساس اس قدر کچا اور دھوکہ دینے والا ہے کہ زندگی کے 60-70 سال حتمی حقیقت کے سامنے محض دن کی ایک گھڑی محسوس ہوں گے۔ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ اگر ہمارا وقت کا احساس اتنا بڑا سراب ہو سکتا ہے تو آج ہماری روزمرہ کی زندگی میں وہ اور کون سی یقینی چیزیں ہیں جنہیں ہم نے مطلق حقیقت سمجھ رکھا ہے مگر دراصل وہ بھی محض ایک وہم ہے؟ کیا ہماری موجودہ ترجیحات، ہماری پریشانیاں اور ہماری کامیابیاں واقعی اتنی ہی اہم ہیں جتنا ہم انہیں سمجھتے ہیں، یا وہ بھی وقت کے اس سراب کا ہی ایک حصہ ہیں جو اس ایک گھڑی کے ختم ہوتے ہی بکھر جائیں گی؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو انسان کو روزمرہ کی دوڑ دھوپ سے نکال کر اس کے اصل وجود سے ملواتا ہے۔ اس موضوع پر ضرور سوچ وچار کیجیے گا۔ علم اور تجسس کے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ جلد ہی ایک نئے موضوع اور نئے حقائق کے ساتھ پھر گفتگو ہوگی۔ تب تک کے لیے سوچتے رہیے اور دریافت کرتے رہیے۔